نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك ورحمتك یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لعنۃ اللہ علی اعدائہم. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی في حدیث القدسی یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک لولا خلقت علیا لما خلقتک لولا خلقت فاطمۃ لولا خلقت فاطمۃ لما خلقتکما. صلوات پڑھ لیجیے. عزیزان گرامی، ایام فاطمیہ ہیں. آج کی رات کے حوالوں سے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے. ایک تو شب جمعہ ہے. شب جمعہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دوسرا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شب شہادت ہے. سیدہ کائنات نے آج کی رات انصار اور مہاجرین کی خواتین کو بلا کے اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا تھا. اور وہ خطبہ ایسا خطبہ ہے کہ جس میں ان کو ان کی حیثیت جو ہے اس سے آگاہ کیا. یقیناً ہم سب در زہرا کے فقیر ہیں، بکاری ہیں. آج کی اس مجلس کے بانی ہمارے محترم بھائی ڈاکٹر پروفیسر ذوالفقار بخاری صاحب ہر سال کی طرح آج بھی افتخار بخاری صاحب ماشاءاللہ کمپیوٹر کے علوم کے پی ایچ ڈی ہیں. پوری زندگی تعلیم و تربیت میں گزری. استاد کا مقام یقیناً بہت بلند ہے. اپنے مسائل کی خاطر، مشکلات کی خاطر یوں سمجھیے کہ منت تھی کہ اللہ ان کے بیٹے کو اولاد عطا کرے. تو خداوند متعال نے
اپنی اس کنیز خاص کے صدقے میں لطف و کرم فرمایا۔ انہوں نے منت مانی کہ میرے بیٹے امتحان میں کامیابی و کامرانی کے تمام مدارج طے کریں، بی بی کے صدقے میں اللہ نے وہ بھی کامیابی عطا فرمائی۔ تو بنیادی طور پر تو یہ ایک منت کی مجلس تھی جو اب ایک مستقل سالانہ مجلس کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم تو صف عزا بچھانے والوں میں سے ہیں، دوستوں کو دعوت عام دیتے ہیں کہ اگر کوئی اس میں حصے دار بننا چاہتا ہے تو بخوشی آئے، کوئی بھی نہ ہو تو پھر ہم تو ہیں ہی صحیح۔ تو ہمارا کام تو بس یہ صف عزا بچھا کے وہاں جوتوں میں بیٹھ جانا، صاحب عزا جانے، مومن جانے، سننے والے جانے، ہمارا اس کے بعد کام ختم ہو جاتا ہے۔ نہ کبھی پہلے دن سے جمع غفیر کی خواہش کی اور نہ ہی کبھی تھوڑے مجمع سے گھبرائے۔ اصل مقصد صف عزا بچھانا ہے۔ آج کا دن جو ہے یا آج کی رات جو ہے خاندان رسالت کے لیے، تمام صاحبان ایمان کے لیے بہت بڑی مصیبت کی رات ہے۔ خود سوچئے کہ یہ رات جب ختم ہوگی اور سفیدہ سحر طلوع ہوگا تو 8 سال کے حسن بھی یتیم ہوں گے، 7 سال کے حسین بھی یتیم ہو جائیں گے، 5 سال کی زینب بھی اپنے ماں کے سایہ شفقت سے محروم ہو جائیں گی، اور 3 سال کی جناب ام کلثوم۔ یقیناً اس حوالے سے صاحبان عزا کے لیے، محبان زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے انتہائی غم اور دکھ کی رات۔ ہم تو اپنی کوتاہیوں کو اگر مان لیں تو بہتر ہے، بی بی کا حق نہ کوئی ادا کر سکا نہ کوئی کر سکے گا، لیکن اس مظلومہ کی شہادت کے 3 قول ہیں، 45 دن، 70، 75 دن، اور یہ 3 جمادی الثانی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عراق، ایران، شام اور کئی ممالک میں یہ ساری تاریخیں منائی جاتی ہیں، اور میں نے قم میں کئی مرتبہ یہ دیکھا، ہر معصوم کی یوم شہادت میں مجالس تو ہوتی ہیں، لیکن 3 دن ایسے ہوتے ہیں کہ پورا ایران بند ہوتا ہے، مارکیٹیں بند ہوتی ہیں، تنور بند ہوتے ہیں، فاقے کی کیفیت پورے ملک میں طاری ہوتی ہے، اور ان دنوں میں کوئی 80 سال کا، کوئی 90 سال کا، کوئی 95 سال کا بزرگ مجتہد ننگے پاؤں سڑک پہ ان مظلوموں کے جلوس جنازہ میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک روز عاشور فرزند زہرا کا یوم شہادت، ایک 28 صفر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم شہادت، اور ایک یہ 3 جمادی الثانی، بلکہ وہ تصویر بھی آپ کے سامنے جمادی الثانی کی آویزاں ہے جلوس کی، قم کی، اس میں آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ کتنے کتنے بزرگ علماء جو ہیں وہ ننگے پاؤں قم کی سڑکوں پر اس بطول مظلومہ کا پرسہ دینے کے لیے امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں ماتم کرتے ہوئے سڑکوں پہ آتے ہیں۔ لہذا میں صرف چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو اس کو نوٹ کر لیجئے، حالات کے تناظر میں یہ گفتگو کر رہا ہوں۔ افسوس تو یہ ہے کہ خدا نے جتنی ان کو عظمت عطا فرمائی ہے، دشمن پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس عظمت کو چھپائے۔ ان کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ ہم ان پر ہونے والے مظالم کو بھی بیان نہیں کر سکتے، ظلم کرنے والوں کا نام بھی نہیں لے سکتے جی۔ تو اس سے بڑھ کر اور مظلومیت کیا ہوگی؟ عزیزان گرامی، 4 دن باقی ہیں مجالس کے،
ویسے تو پورا سال ان کا تذکرہ کیا جائے تو کم ہے۔ کلام الہی کی دو قسمیں ہیں، ایک کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یہ وہ کلام الہی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے چنوں کے ساتھ براہ راست گفتگو فرماتا ہے۔ قرآن جو ہے یہ بھی کلام خدا ہے، لیکن درمیان میں جبرائیل امین واسطہ ہے۔ کئی انبیاء سے باتیں کی اللہ تعالیٰ نے، داؤد علیہ السلام سے، باقی کتنے ہیں۔ تو یہ جو میں نے حدیث قدسی اس کو کہا گیا، کلام اللہ ہے اصل میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جن کے بارے میں قرآن کریم میں جب اللہ نے اپنے انبیاء کے ذریعے ان کی آمد کی بشارت دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے، تو فرمایا کہ نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اسی اسم احمد کو مخاطب کر کے اللہ نے حدیث قدسی میں یہ ارشاد فرمایا کہ یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پیدا ہی نہ کرتا۔ جی اس فرمان الہی کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں زمین، آسمان، ستارے، سیارے، سورج، کائنات کی ساری مخلوق جو ہے اگر وہ موجود ہے تو سرکار مصطفیٰ کے وجود اقدس کے صدقے میں موجود ہے۔ جی لیکن اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، بس اوقات قرآن کریم جس سے مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ایک اس کا ظاہر ہے، ظاہری طور پر ہم پڑھتے قرآن کریم، رٹا بھی لگا لیتے ہیں، حافظ بھی ہیں اس کے، کچھ سمجھ آگے کچھ نہ آئے، کچھ صرف ظاہری معنی لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کے کئی بواطن ہیں، یعنی ظاہری معنی ایک الگ ہے، وہ بھی حجت ہے، اس کے اندر کئی پوشیدہ معنی ہیں، اور وہ پوشیدہ معنی ایک نہیں ہے، لفظ بواطن استعمال کیا کہ کئی باطن کے اندر کئی باطن ہیں۔ جی یہاں تک کہ بعض میں 700 کی روایت ہے کہ 700 باطن ہیں، تو لہذا ایک آیت جب آپ پڑھتے ہیں تو ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، اور وہ باطن کتنا آگے ہے، کتنے اس کے اندر خزانے علم کے پوشیدہ ہیں، وہ صرف راسخون فی العلم ہی جانتے ہیں، عام بندے کے بس میں نہیں۔ اور وہ راسخون فی العلم کون ہیں؟ جن کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا، جن کے بارے میں معصوم صادق آل محمد فرماتے ہیں نحن راسخون فی العلم، ہم راسخون فی العلم ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھو، تو یہاں بھی فرمایا اہل ذکر سے کوئی عام یہ مولوی صاحبان نہیں ہے، ٹھیک ہے کسی حد تک یہ ہے، لیکن اصل مصداق فرماتے نحن اہل ذکر، ہم آل محمد جو ہیں ہم اہل ذکر ہیں، اور یہی وجہ ہے اس کائنات میں کوئی بھی مسئلہ تمہارے ذہن میں جنم لے وہ ہم سے پوچھئے، ہم اس کا وہ جواب دیں گے جو دنیا والے نہیں دے سکیں گے۔ جی اور یہ بھی صادق آل محمد کا فرمان ہے کہ نحن العلماء وشیعتنا هم المطلبون، عالم تو ہم ہیں، ہمارے شیعہ تو طالب علم ہیں۔ جی اب جب طالب علموں کی صف، یہ آپ کے چاروں طرف طالب علموں کی تصویریں آویزاں ہیں، جی جب ایسے طالب علم ہوں گے تو خود سوچیے وہ عالم کس عظمت کے مالک ہوں گے۔ جب آغا خمینی جیسے طالب علم ہوں گے، آغا بروجردی جیسے، آغا حسین، آغا سید محمد سر طباطبائی، ان کے شاگرد میرے فلسفہ کے استاد تھے، فرمایا کرتے تھے کہ یہ سید جہاں اس نے تفسیر قرآن لکھی، اور اس وقت شیعہ دنیا کی سب سے علمی اور مشکل ترین تفسیر جو ہے وہ تفسیر میزان، دعا
کیجیے. اس کا ترجمہ حضرت علامہ حسن رضا غدیری صاحب فرما رہے ہیں، ساتھ جن کا چھپ گئی طبیعت ان کی ناساز ہے، دعا کیجیے مالک کائنات ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. یقیناً مشکل ترین علمی تفسیر، لیکن ریاضت، عبادت اور تقوی کی اس منزل پر فائز تھے. قرآن فرماتا ہے نا کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جو کوئی زمین و آسمان میں موجود ہے نا وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. جی، جو کچھ زمین و آسمان میں موجود ہے وہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم وہ سن نہیں پاتے. یہ علم بھی تسبیح کر رہا ہے، یہ پلر بھی تسبیح کر رہا ہے، یہ جتنی چیزیں یہاں دیواریں بھی تسبیح کر رہی ہیں، یہ موجودات ساری تسبیح کر رہے ہیں. یہ علم و تقوی، زہد، ریاضت اور اس مقام پہ فائز تھے کہ موجودات کی تسبیح کی آواز سنا کرتے تھے. ہدایت اللہ سید محمد حسین طباطبائی تو لذا گرامی محمد آل محمد علیہ السلام، اللہ نے فرمایا کہ اے احمد اگر تجھے خلق نہ فرماتا تو کائنات کی کوئی چیز نہ خلق کرتا. اب یہاں تک بات تو سمجھ آتی ہے. ظاہر ہے کہ کائنات میں سب سے افضل برتر ہے. اگلی جو جملے ہیں وہ انسان کو پریشان کر دیتے ہیں، ہمارے ذہنوں سے اوپر گزر جاتی ہے بات. بعض لوگ ہم پہ توہین رسالت کا پرچہ کرا رہے ہیں. کتنے پرچے ہوئے؟ آگے خدا نے فرمایا لولا خلقت علی لما خلقتک، اے میرے حبیب اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. یہاں کے پھر پریشان ہو گیا. ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی، پریشانی وہیں کی وہیں کہ حدیث قدسی کے کلمات پھر آگے بڑھتے ہیں. لولا خلقت فاطمہ لما خلقتکما، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے مرتضیٰ، اگر میں اپنی کنیز خاص زہرا فاطمہ کو پیدا نہ کرتا، نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ تمہیں پیدا کرتا. جی، تو اب اس کے معانی کو سمجھنے کے لیے ان کے بواطن میں جانا پڑے گا. ان کی گہرائیوں میں جانا پڑے گا. اسی طریقے کا اور حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، رسول اللہ کی خدمت میں گئے. عرض کیا کہ یا رسول اللہ آرین الحق، لے حاصل ہے، مجھے حق دکھاؤ تاکہ میں حق کو پا لوں، حق تک پہنچ جاؤں. اور رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اے صحابی، کہہ بھی رہے ہیں کہ مجھے دکھاؤ. جی، ایک بات بتاؤ ہوتا ہے کہ مجھے بتاؤ، بتانا اور چیز ہے. جی، رسول اللہ تو کئی مرتبہ بتا دیا الحق و مالی ولی الحق، یہاں تک کہہ دیا اگر فرض کرو کوئی زمانہ آئے کہ ساری دنیا ایک طرف چلی جائے اور میرا بھائی علی تنہا ایک طرف، وہ ساری دنیا کو چھوڑ دینا، علی کو نہ چھوڑنا، کیونکہ حق صرف علی کے ساتھ ہوگا، باقیوں کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے حق دکھاؤ، بتاؤ نہیں. جی، فرق ہے نا بتانے میں اور دکھانے میں. تو فرمایا جاؤ یہ سجرے میں چلے جاؤ. کہ جو ہی میں نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں علی ابن ابی طالب. سوال کا جواب تو یہی مل گیا نا. سوال اتنا تھا مجھے حق دکھاؤ تاکہ میں حق کو پا سکوں، حق تک پہنچ سکوں. تو جب سامنے دیکھا تو علی ہے. بات یہی ختم نہیں ہوئی، آگے بیان فرماتے میں نے علی کو دیکھا تو علی کیا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں. چلو کوئی بات نہیں، نماز بھی علی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. لیکن جس چیز نے مجھے حیران کر دیا وہ یہ تھا کہ علی رکوع اور سجود میں دعا کر رہے تھے. سجدے میں جاتے تو بھی، رکوع میں جاتے تو بھی. دعا کا انداز کیا تھا؟ دعا کا انداز اللہ بحق عبدک محمد، اے میرے اللہ تجھے اپنے عبد محمد کا واسطہ میرے شیعوں کو معاف فرما دے.
وہ کہتے ہیں یہ سن کے میں تھوڑا سا حیران ہوا، لیکن اتنی حیرانگی نہیں ہوئی، کوئی بات نہیں، علی رسول اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، لیکن میں جلدی جلدی نکلا اور میں نے چاہا کہ جا کے رسول اللہ کو بتاؤں کہ میں نے حق کو دیکھ بھی لیا ہے، اور کس حالت میں دیکھا ہے، علی کو کہتے ہوئے کیا سنا ہے۔ ادھر آیا، دیکھا رسول اللہ حالت نماز میں ہے، رک گیا کہ نماز پڑھ لیں، قریب جو ہی بیٹھا تو رسول اللہ رکوع اور سجود پہ ہیں، کان لگا کے جب سنا تو وہاں عجیب آواز آئی، اللہم بحق عبدک علی، رسول کہہ رہے میرے اللہ تجھے اپنے علی کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دے۔ کہنے لگا بس یہ سننا تھا، میں پریشان ہو گیا۔ وہاں تو بات سمجھ آئی کہ علی مصطفیٰ کو وسیلہ بنا رہے، لیکن یہاں بات سمجھ نہیں آ رہی، علی اتنی عظمت کے مالک ہیں کہ رسول اللہ ان کو وسیلہ بنا رہے ہیں۔ اب گھبرا گیا کہ یہ افضل ہیں یا وہ افضل ہیں، کہا ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ رسول اللہ کی نماز تمام ہوئی اور دور سے مخاطب کر فرماتے ہیں اے ابن مسعود، کیا تم ایمان لانے کے بعد پھر کفر کی طرف جا رہے ہو؟ تو اس لیے گرامی یہ مقام معرفت جتنا بھی سوچتے جاؤ گے انسان پریشان ہوتا جائے گا، جب اس کی بات سمجھ میں نہ آئی نا۔ اب پوری حدیث میں نہیں بیان کرنا چاہتا، یہ کر بھی دوں تو موضوع سے متعلقہ ہے، کہا لو بیٹھو میں تمہیں سمجھاتا، تو یہ سن کے پریشان ہو گیا ہے نا کہ علی جو ہے میرا واسطہ دے رہا ہے، میں علی کا واسطہ دے رہا ہوں، جی فرماؤ بیٹھو۔ بالاختصار چند چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ اللہ نے جب میرے نور کو خلق فرمایا تو اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو خلق فرمایا، جی خدا کی قسم میں زمین سے افضل، آسمان سے بھی افضل، ارض و سما کو میرے نور سے خلق فرمایا، اور پھر فرمایا پھر علی کے نور کو خلق فرمایا، اس کو شکافتہ کیا تو اس سے عرش کو پیدا کیا، جی پھر قسم کھا کے فرمایا کہ علی عرش سے بھی افضل ہے، جی پھر فرمایا کہ اللہ نے نور حسن کو خلق فرمایا، اس کو شکافتہ کیا تو اس سے لوح قلم کو پیدا کیا، جی لوح قلم کو پیدا کیا۔ تو عزیزان گرامی میں کہا کرتا ہوں، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر صاحب، استاد صاحب کی مجلس ہے، جی قلم کا کام ہے لکھنا لوح کے اوپر، جی تو جس کے نور سے لوح قلم خلق ہوا ہے، کیا اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہاں سے کچھ مٹانا چاہے تو مٹا دے، کچھ لکھنا چاہے تو لکھ دے؟ جی جو لوح قلم کا وارث ہے، تو یہی وجہ لہذا جب محمد علی محمد کو وسیلہ بناتے ہیں نا، اور دعا کا فلسفہ بھی یہی ہے۔ بے شک یہ کہا جاتا ہر چیز تو لکھی جا چکی ہے، ہر چیز لکھی جا چکی ہے، تو خدا کیوں کہتا ہے دنیا سجب لکم، مانگو میں تمہیں دوں گا؟ تو لکھی جا چکی تو اللہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، فرمایا جب تم مانگتے ہو نا تو میں تمہیں عطا کرتا ہوں۔ استجب لکم، اللہ وعدہ کر رہا ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا وعدہ نہیں ہوتا۔ فرمایا گناہ کرو گے عمر کم ہو جائے گی، صدقہ دو گے صلہ رحمی کرو گے عمر بڑھ جائے گی، جی استنزل الرزق بالصدقہ، صدقہ دو رزق نازل کر لو۔ صادق محمد کی خدمت شخص ہے مولا فقیر، فرمایا صدقہ دو، مولا میرے پلے پہلے کچھ نہیں ہے، پھر کہہ رہے صدقہ دو، فرمایا تم نے صدقے کے معنی یہی سمجھ لیے کہ 4 پیسے ٹکے؟ فرمایا نہیں، ایک دکھی انسان کے سامنے، پریشان حال مومن کے سامنے مسکرا کے اس کے غم کو غلط کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک دکھی مومن کے سامنے کوئی مزاح کر دو جس سے وہ خوش ہو جائے، ہنس پڑے، تو یہ بھی صدقہ ہے، جی تو یہ چیزیں آل محمد کے پیغامات جو ہیں۔ تو عزیزان گرامی میں پھر وہ نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ ہستیاں ہیں ان کی معرفت جو ہے وہ کما حق کو وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ واقعہ بھی آپ نے سوچا۔ پھر حدیث میں
کہ جب حسین کے نور کو خلق فرمایا، اس کو شگافتہ کیا، تو اس سے اللہ نے جنت پیدا کی۔ تو جس کے نور سے جنت خلق ہوئی ہو، اس کا دل میں بغض ہو اور تمنا ہو جنت کی، جی، جو جوانہ نے جنت کے سردار ہو، ان سے ہو بغض اور دل میں تمنا ہو جنت میں جانے کی، ایسا گرامی حور العین کو پیدا کی، جنت کو پیدا کی، نور امام حسین علیہ السلام سے، اور پھر ارشاد فرمایا فَتَكَلَّمَ قَلَمَةً، اللہ نے ایک کلمہ بولا، اس سے ایک روح کو پیدا کیا، پھر ایک کلمہ بولا فَتَكَلَّمَ كَلْمَةً أُخْرَى، ایک دوسرا کلمہ بولا، اس سے نور کو پیدا کیا، ان دونوں کو آپس میں ملا دیا، جب وہ ملا تو اس سے نور زہرا سلام اللہ علیہ اور فرمایا فَلَمَا أَشْرَقَتْ، جب نور زہرا چمکا تو پوری کائنات روشن ہو گئی۔ یہ چاند اور سورج کی روشنی نور زہرا کی خیرات ہے۔ ایسا گرامی، تو لہذا ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے، حدیث قدسی میں جو جی اللہ نے فرمایا ہے، اب یہاں آ کر ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لمبی حدیث ہے، عبداللہ ابن مسعود کی میں نے چھوڑ دی ہے، اس میں پورا فلسفہ بتایا کہ یہ چیزیں ہیں، پھر جا کر کہیں مطمئن ہوئے جناب عبداللہ ابن مسعود۔ ایسا گرامی، بعین یہی حدیث قدسی یہاں کر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ کا یہ فرمان کہ فاطمہ تم ابی ہے، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، پریشان ہو جاتا ہے بندہ، جی۔ تو یہاں پر ماں سے مراد وہ ماں نہیں ہے جس کو ہم ماں کہتے ہیں، بلکہ رسول یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ فاطمہ میری وہ بیٹی ہے جس سے میری نسل بڑھی، جس سے میری اصل بڑھی۔ فاطمہ نہ ہوتی تو آج دنیا میں کوئی بھی اولاد رسول کہلانے والا نہ ہوتا۔ ہم ایک ہی ترجمے میں بیٹھ جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی ماں بن کے لو جو توہین رسالت ہو گئی۔ نہیں، جب ہماری کھوپڑی میں کچھ نہیں ہے تو قصور ہمارا ہے۔ تو اسی طرح جانے گرامی قرآن کریم کی آیات جو ہیں ان میں بھی کئی باتیں ہیں۔ اب مقام زہرا سلام اللہ علیہا کو اگر پہچاننا چاہتے ہیں تو کئی حوالے، سب سے پہلے تو قرآن کریم ہے۔ اس مخدرہ عصمت و طہارت کی شان میں کتنی قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے یہ عصمت محمد و آل محمد ہے۔ یہاں بھی عبداللہ ابن عباس کی یہ روایت ہے کہ کبھی ایسے ہوتا تھا کہ قرآن نازل ہوتا تھا، محمد و آل محمد عمل کر کے دکھاتے تھے، اور کبھی محمد و آل محمد پہلے عمل کرتے تھے اور ان کا عمل قرآن بن کے نازل ہوتا تھا۔ علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی پہلے دی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہ آیت بعد میں نازل ہوئی۔ اہل بیت نے یتیم مسکین اور قیدی کو کھانا پہلے کھلایا۔ سورت دہر کے خاندان رسالت کی سخاوت کا قصیدہ بن کے نازل ہوئی، اور قیامت تک ان کی سخاوت کو اجاگر کرتی رہے گی۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور ان میں تو اس خاندان کی وہ کنیز بھی شامل ہے۔ تو جس در کے نوکر اس عظمت کے مالک ہوں، اس کے سردار کتنی عظمت کے مالک ہوں، جی۔ اسی در کے جناب فضہ کی ایک بیٹی کا واقعہ بھی ہے، جناب ام ایمن کا واقعہ ہے۔ جناب ام ایمن وہ کنیز رسول تھی جو جناب عبداللہ کی کنیز تھی، ان کی رحلت کے بعد بطور ایک میراث جناب مصطفیٰ کو ملی، جناب رسول اللہ کی رحلت کے بعد بطور ایک میراث جناب زہرا سلام اللہ کو ملی۔ جناب زہرا نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے کس طرح غسل و کفن دینا ہے۔ بی بی کی شہادت کے بعد یہ مدینہ میں نہیں ٹھہر سکی، اس نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ
میں جدھر بھی نگاہ اٹھاتی ہوں پہلے فاطمہ نظر آتی تھی، یا فاطمہ نظر نہیں آتی، لہذا مدینہ میں دل نہیں لگتا، مدینہ چھوڑ کے مکہ کی طرف چل پڑی۔ جوفہ کے مقام پہ جب پہنچی نا، حاجی صاحبان موجود ہیں میقات پر، تو شدت پیاس سے مرنے کے قریب تھی، تو اللہ سے شکوہ کرتی ہے، پروردگار لوگ کیا کہیں گے تیری کنیز فاطمہ کی کنیز پردیس میں صحرا میں پیاسی مر گئی۔ آسمان سے ڈول نازل ہوا، پانی سے بھرا ہوا، بی بی نے پانی پیا اور پھر فرماتی ہیں پھر زندگی بھر مجھے پانی کی حاجت محسوس نہیں ہوئی۔ لوگ جان بوجھ کے مجھے صحرا میں بھیجتے تھے تپتی دھوپ میں، لیکن مجھے کبھی پانی کی ضرورت محسوس نہیں۔ ایسا گرامی سیدہ کائنات زہرا سلام اللہ علیہا کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو سورہ کوثر جناب زہرا کی شان میں ہے، سورہ طہر جناب زہرا کی شان میں ہے، آیت تطہیر جناب زہرا کی شان میں ہے، کتنی آیات مجیدہ ہیں سینکڑوں کی تعداد میں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو اجاگر کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مسلمان پھر بھی تو نہ پہچانے فاطمہ کو تو تیری قسمت بختی ہے، اگر نہ مقام زہرا کو نہ کوئی پہنچ سکا ہے نہ کوئی پہنچ سکے گا۔ اتنا بلند مقام کہ جو تمام انبیاء کا سردار، اگر فرض کرے کہ مجلس انبیاء میں رسول اللہ آ جائے تو کوئی نبی ہوگا جو آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو نہ ہو؟ جی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی ہوگا جو سید الانبیاء کے استقبال کے لیے نہ کھڑا ہو؟ تو خود سوچو، جس مصطفیٰ کے لیے تمام انبیاء اٹھتے ہوئے نظر آئے، ظاہر ہے کہ جب انبیاء اٹھ کے استقبال کریں گے تو ان کی امتیں بھی کھڑی ہو جائیں گی، جی ان کی امتیں کلمہ پڑھنے والے بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو خود مقام زہرا کو پہچان لو، حدیث میں روایت میں موجود ہے وہی مقام رسول، مسند رسول، مسجد نبوی، کہ جب کبھی بھی 1 2 4 مرتبہ نہیں، جب کبھی بھی فاطمہ اپنے بابا کی خدمت میں آتی اٹھ کے استقبال کرتے، آگے بڑھ کے 2 روایتیں ہاتھوں پہ بوسہ دیتے یا سر پہ یا پیشانی پہ، اور پھر اپنی مسند پہ بٹھا دیتے اور خود اس وقت تک کھڑے رہتے جب تک فاطمہ بیٹھی رہتی۔ تو رسول کھڑے ہیں تو کیا تمام انبیاء بھی کھڑے ہوں گے؟ ایسا گرامی دنیا نے مقام زہرا کا نہیں پہچانا۔ ایک بات سمجھ لیجیے، 2-3 چیزیں میں ضروری عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس بات کو نوٹ کر لو، عزادار تشریف فرما ہو، طالب علم تشریف فرما ہو، استاد تشریف فرما ہو، صاحبان ایمان و ایقان تشریف فرما ہو، میرا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد خانوادہ رسالت کا سب سے پہلا شہید کون ہے؟ جناب محسن، سب سے پہلا شہید جناب محسن ابن زہرا، محسن ابن علی۔ جس طرح حسن کا نام رسول اللہ نے رکھا تھا اور اللہ نے رکھا تھا، جس طرح حسین کا نام رسول اللہ اور اللہ نے رکھا تھا، اس طرح محسن کا نام بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے رکھا تھا۔ میں نے سعودی عرب کے کئی میوزیم دیکھے جہاں بھی جناب زہرا کی اولاد کا سلسلہ دکھا گیا، وہاں پر محسن کا نام موجود ہے۔ تو لہذا ایک میری درخواست یہ ہوگی، اول تو پورا سال نہیں تو کم از کم ان دنوں میں تو محسن شہید کا تذکرہ کر لیا کرو، جی جہاں دوسری سبیلیں لگاتے ہو، ذرا ان مجالس میں جناب محسن شہید کے نام کی دودھ کی سبیل بھی لگا دو۔ علی اصغر کی تو لگاتے ہی ہو نا، جی جناب محسن بھی سبیل لگا دو۔ لوگ پوچھیں گے محسن شہید، ایک بات تو یہ ضرور کیجئے۔ دوسرا یہ میرا آپ سے سوال اور درخواست اور اپیل اور ریکویسٹ ہوگی، کم از کم سیدہ کائنات کے بے شک بہت سے نام ہیں،
فاطمہ ہے، راضیہ ہے، مرضیہ ہے، زکیہ ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، بطول ہے، لیکن ان دنوں میں الشہیدۃ المظلومہ کے نام سے پکارو. فاطمہ سیدۃ المظلومۃ الشہیدہ. لفظ شہیدہ ضرور کہو، بس اتنا کہہ دو کافی ہے. اگر کسی کو خدا نے عقل دی ہے نا، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا فاطمہ اور شہیدہ، آگے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دنیا خود پہنچ جائے گی. میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی نام لو آج کل خاص طور پر فاطمہ شہیدہ، فاطمہ مظلومہ. علی تو خود کہہ رہے ہیں نا، مظلوم میں مظلوم ہوں. فاطمہ بھی مظلوم ہے، حسین بھی مظلوم ہے، حسن بھی مظلوم ہے. ایسا گرامی قرآن کی سینکڑوں آیات جناب فاطمہ کے مقام کو واضح کرتی نظر آتی. وقت ہی اگر بیان کیا جائے تو حضرت ایت اللہ سید صادق شیرازی نے پوری ایک کتاب اس بات میں لکھ دی کہ کون کون سی آیات کی ہیں وہ قرآن مجید کی جناب زہرا کی شان میں نازل ہوئی ہیں. میں نے اپنی کتاب مظلومہ کائنات میں ان تمام آیات کا ایڈریس جو ہے وہ دے دیا، نمبر اور سورت نمبر بھی دے دیا، آیت نمبر بھی دے دیا. دیکھنا چاہو تو حوالے نکال کے دیکھ لو کتنا قرآن جو ہے وہ جناب زہرا کی شان میں نازل ہوا. ارے بھائی اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ زہرا کا مقام کہ جس کے گھر میں قرآن نازل ہوتا رہا، جو نزول ملائکہ کا مرکز تھا، مختلف الملائکہ، جہاں ہر وقت فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا. جس گھر میں قرآن نازل ہوا ہو، جو محبت وحی ہو، وحی کے نازل ہونے کا مقام ہو، وہ بیت زہرا کوئی معمولی گھر نہیں ہے. کائنات میں ایسا کوئی گھر نہیں جیسا بطول کا گھر ہے. ایسا نہیں گرامی، یہ شب معراج کا تحفہ تھا جو اللہ نے زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں اپنے حبیب کو عطا کیا تھا. کتنی حدیثیں ہیں رسول اللہ کی کہ فاطمہ میری وہ روح ہے جو میری پسلی اور بدن کے اندر گھومتی ہے، پھرتی ہے. روح کے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے؟ یعنی اگر حیات مصطفی کا تصور موجود ہے تو زہرا سلام اللہ علیہا کی وجہ سے. کبھی بزا تو منی کہا، کبھی یہ کہا کہ رضا فاطمہ رضا اللہ، جس سے فاطمہ راضی ہو گئی اس سے اللہ راضی ہو گیا. یہ دوسری بات تھی. تیسری بات یہ یاد رکھیے، میں اشارہ تنظ کر رہا ہوں اور وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں. طالب علموں کا مجمع ہے، علماء کا مجمع ہے، دانشوروں کا. ہمارے کتنے معصوم ہیں؟ ذرا اونچا بولو. 14. جناب زہرا سلام اللہ 14 میں ہے نا جی. ام الائمہ نام ہے بی بی کا کہ جس کے 11 بیٹے امام ہوں. وہ فاطمہ کتنی عظمت کی مالک، جس کا 10واں بیٹا یہ کہے امام حسن عسکری علیہ السلام نحن حجت اللہ علی الخلق، وہ دنیا والوں ہم اللہ کی ساری مخلوق پہ اللہ کی حجت ہیں. فاطمہ تو حجت اللہ علینا، اور ہماری ماں زہرا فاطمہ ہم پر اللہ کی حجت ہے. پھر وہی طلبہ تشریف فرما ہے، ایک دلیل لفظ استعمال ہوتا ہے، منطق میں حجت استعمال ہوتا ہے. دلیل کیا میں کہتا ہوں یہ میں نے بات پیش کیا، کہتے مولانا دلیل دو. میں نے دلیل دی، آپ نے اٹھا کے وہ پھینکی، جوابی دلیل لیا. کہا اور بتاؤ. میں نے ایک اور دلیل پیش کی، آپ نے دوسری دلیل سے اس کو اڑا دیا. جی اور دلیل پیش کرو. میں دلیل پہ دلیل پیش کرتا گیا، مد مقابل دلیل لاتا تھا، میری دلیل کو رد کر دیتا تھا. تو جو ہے نا، تو گویا کہ دلیل کے مقابلے میں دلیل آ سکتی ہے جو پہلی دلیل کو رد کر سکتی ہے.
لیکن حجت اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی دلیل کی کوئی گنجائش ہی نہ رہے. اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے محمد و آل محمد وہ حجت اللہ ہیں، وہ اللہ کی حجتیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے اللہ کو پہچاننے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے فرمایا فخلقت خلقا، میں نے چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے ایک مخلوق کو پیدا کیا تاکہ پہچانا جاؤ، بس ان کو پہچانتے جاؤ، مجھ تک پہنچتے جاؤ. جی جو خدا کی معرفت کا ذریعہ بن جائے، حجت بن جائے، حجت اللہ لفظ جمع استعمال کرتے ہیں ان 14 کے لیے. اللہ کی حجت ہے یعنی وہ دلیلیں کہ جن سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں. ایسا نہ کرامی سیدہ کائنات انہی 14 دلیلوں میں سے ایک دلیل، اور یہ وہ دلیل ہے کہ جناب امام حسن بصری کا فرمان میں نے عرض کر دیا کہ نحن حجت اللہ علی الخلق، ہم پوری مخلوق خدا پر اللہ کی حجت ہے، اور ہماری ماں زہرا ہم معصومین کے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت. ایسا گرامی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا معصومین کی صف میں ہے. ہمارا آئین پاکستان کا ہمیں پابند کرتا ہے کہ ہر بننے والا قانون قرآن و سنت کے مطابق بنے گا. جی جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگا ہم اسے اٹھا کے وہ پھینکتے ہیں. ابھی بھی ہم نے تقریباً 3-4 قانون جو سینٹ سے بھی پاس ہو گئے، اسمبلی سے بھی پاس ہو گئے، اٹھا کے پھینک دیے کہ نہیں جناب یہ تو قرآن و سنت کے خلاف. نہ پارلیمنٹ کو اعتراض ہوا نہ سینٹ کو ہوا، اب اس کو دوبارہ اور فکر کر رہے ہیں کیونکہ قرآن و سنت کے خلاف. تو جو ہے نا میرے بھائی، تو عزیز گرامی قرآن و سنت، قرآن تو سبھی جانتے ہیں کون ہے کون نہیں ہے، کہ بھائی بسم اللہ سے لے کر سینے مناس تک یہ جو 2 گتوں کے درمیان یہ قرآن ہے. ترتیب نزولیہ اور ہے، تدوینیہ اور ہے. سب سے پہلا سورہ نازل اقرا ہوا، آج 30ویں پارے میں موجود ہے. سورہ الحمد جو ہے وہ سب سے پہلا سورہ آج ترتیب کے اعتبار سے، اور سورہ الحمد جو ہے اللہ کا کلام ہے نا. جی کس کا کلام ہے؟ اور جب آپ یہ پڑھتے 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 پہنچتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور ہے یہ کلام اللہ، تو پھر اللہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ اللہ کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ میری بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ترجمہ یہی بنتا ہے نا. جی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو اسے مدد مانگتے ہیں. ہے اللہ کا کلام، کہے اللہ رہا ہے، لیکن نازل ہوا جبرائیل، اور ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ، مکہ میں بھی نازل ہوا، مدینہ میں بھی. سورہ فاتحہ سورہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے. ثانی یا سبع مثانی بھی کہا گیا کہ وہ 7 آیتیں جو 2 مرتبہ نازل ہوئی. تو ہے نا جی. تو کیا اللہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اللہ اپنے بندوں کو اپنے ساتھ باتیں کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہے کہ میرے بندوں جب میرے ساتھ باتیں کرنی ہو نا تو ایسے کرنی. جی سورہ الحمد میں اللہ اپنے ساتھ ہم کلام ہونے کا ہمیں طریقہ سلیقہ سکھا رہا ہے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تو جب یہ سلیقے کی بات آئے گئی تو سمجھ آ گیا کہ یہ کلام ہے اللہ کا، لیکن اللہ نے ہمیں بتایا کیسے گفتگو کرنی ہے. میری بات سمجھ آ گئی نا؟ اب اسی کے ساتھ ایک اور بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو. آج شب جمعہ دعائے کمیل آپ نے پڑھی ہوگی یا پڑھیں گے. اس میں جہاں مولا امیر المومنین علیہ السلام گناہوں کی قسمیں بیان فرما رہے ہیں اور لفظ استعمال ہوتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک الاسم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء. میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے جس سے بلائیں نازل ہوتی ہیں. یہ کرونا بلا ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. یہ مصیبتیں اس کا نتیجہ ہے.
اب علی اگر یہ کہہ رہے کہ میرے اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما، وہ گناہ معاف فرما، ادھر ہم پہلے کہہ چکے کہ علی معصوم ہے اور معصوم گناہ نہیں کرتا، ادھر کہہ رہے ہیں علی کہ میرے گناہ معاف فرما دے، میرے فلاں گناہ، میرے فلاں گناہ. تو اذن گرامی میں سورہ حمد کی مثال دے چکا ہوں، وہاں اللہ اپنے ساتھ اپنے بندے کو ہم کلام ہونا سکھا رہا ہے، یہاں پر علی ہمیں سکھا رہا ہے کہ اللہ سے کیسے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. علی تو خود معصوم ہے. یہ کبھی ذہن نہ لانا کہ اگر علی کہہ رہے کہ میرے وہ گناہ معاف فرما دے، یا امام سجاد کا صحیفہ سجا دیا، وہ ہمیں اللہ سے بات کرنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں، اللہ سے مانگنے کا طریقہ سکھلا رہے ہیں. کوئی درخواست لکھنے والا آ جائے نا تو ان پڑھ تو لوگ کہتے ہیں اور بھی ایسے درخواست لکھو جی. یہ ہمارے دو بینک مینیجر بیٹھے فارم پر کر رہے ہو نا، بلکہ تیسرا بھی، تو کہتے بیٹے اس طرح کر کے درخواست لکھو جی. تو یہ جو بتایا مولا علی نے کہ کس طرح کر کے اللہ کے سامنے اپنی درخواستیں پیش کرنا ہے. اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، دعا پڑھنا اور چیز ہے، دعا مانگنا اور چیز ہے. دعا مانگا کرو، چیز مانگنے سے ملتی ہے، پڑھنے سے نہیں ملتی جی. اور مانگنے کے لیے ڈٹ کے بیٹھو لے کے جانا ہے میں نے جی، بیٹھو نہیں جانا، لے کے جانا ہے بس، مجھے نہیں پتا تو جو ہے نا میرے بھائی. تو جب انسان جس طرح رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے بچوں کا مانگنا بہت پسند ہے، بڑوں کو ان سے سیکھنا چاہیے. جب بچہ اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو وہ روتا بھی ہے، چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے، زمین پہ کلابازیاں بھی کھاتا ہے. اس کے کلاس فیلو ساتھی بھی ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ ان کو کہنے سے تم کیا کر کے جاؤ تم جاؤ، مجھے ان کو ڈانٹ دیتا ہے، ذرا شرم محسوس نہیں کرتا، ذرا توہین محسوس نہیں کرتا. اسے اس سے سروکار نہیں ہے کہ ماں باپ مجھے دے سکتے یا نہیں دے سکتے. اس وقت چپ کرے گا جب ماں باپ قرض لے کے ادھار لے کے کہیں کہ لے لو بابا جان چھوڑو ہماری. فرمایا جس طرح بچہ رو رو کے ماں باپ سے مانگتا ہے نا، اللہ سے اس طرح مانگا کرو، اور اس وقت تک مانگو جب یقین ہو جائے کہ مل گئی یہ چیز. اب آپ پھر یقین والی آ جاتی. مجھے ایک دوست نے واقعہ سنایا کہ ایک شخص جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضہ مبارک میں ذریعہ اقدس کے سامنے کھڑا ہے اور اس طرح ہاتھ پھیلاتا ہے، بی بی مجھے فلاں چیز دے دے. مٹھی بند کرتا ہے، جیب میں ڈال دیتا ہے، پھر دوسرا ہاتھ آگے کر دیتا ہے، بی بی مجھے یہ دے دو. وہ لیتا ہے مٹھی بند کر کے جیب میں ڈالتا ہے، پھر وہ آگے کر دیتا ہے. پھر کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اس دروازے پہ کھڑا ہوں، سخی الاسقیاء کی بیٹی ہے، میرا یقین ہے یہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا، میں ہاتھ پھیلاتا ہوں، بی بی دے دیتی ہے، میں جیب میں ڈال دیتا ہوں، پھر دوسرا کر لیتا ہوں. ہاں جی یہ پر ہو جاتا ہے، اس کو جیب میں ڈالتا ہوں، پھر یہ آگے کر. یہ ہے یقین کی منزل. پہلے اپنے اندر یقین تو پیدا کر کے دیکھو، پھر دیکھنا دعا کا نتیجہ کیا. جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، مانگے دعا ہوتے ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں جناب اللہ بینک میں حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، لین دین حساب کا ہو رہا تھا جی. جب مانگنا پھر وہی مانگو، جیت بن کے مانگو، لڑ کے مانگو. توجہ میرے بھائیو، یہ اللہ نے بھی سکھایا. محمد آل محمد خدا نے جب کہہ دیا تو خدا سے بڑا خدا. ماں باپ تو پھر بھی عاجز ہے نا بیچارے، لیکن خدا تو قادر مطلق ہے نا، ہر چیز پر قادر ہے. عزیزان گرامی، در آل محمد کی یہی عظمت ہے. ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں گیا، خود بھوکے رہے. یہی وجہ ہے کہ کریم کہا گیا. امام حسن کا نام کریم اہل بیت، معصومہ تم کا نام کریمہ اہل بیت. ایک سخی ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اور ایک کریم ہوتا ہے خود بھوکا رہتا ہے باقیوں کو کھلاتا ہے. یہ خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلاتے ہیں. ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا کہیں سے رسول اللہ کی خدمت میں مسجد نبی میں آواز بلند کی، مسافر ہو، زیادہ راہ چاہیے، بھوکا ہو، کھانا کھانا ہے، لباس نہیں ہے، لباس چاہیے. اتفاق کہیے یا معصوم کا عمل جو مسئلہ سے خالی نہیں ہوتا، سبق سکھانا مقصود ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس وقت میرے پاس تو کچھ نہیں، علی تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ کہا یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب بانٹ دیا. سلیمان جاؤ اس کو میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ لے کے جاؤ.
اب فاطمہ کا شوہر علی ہے، گھر کا مالک علی ہے، جب علی کے پاس کچھ نہیں ہے تو گھر میں کیا ہوگا؟ جی علی کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ اگر کچھ ہوتا تو میں دے دیتا، لیکن جو رموز رسالت تھے اس کا رازدان علی تھا، خاموش ہو گئے۔ سائل لے کے پہنچا در زہرا پہ، دستک دی، سلیمان کیوں آئے ہو؟ تیرے بابا نے بھیجا ہے، سائل ہے، کھانے کے لیے کھانا چاہیے، لباس چاہیے، سفر کے لیے زیادہ راہ چاہیے۔ اتفاقاً تیرے بابا کے پاس بھی کچھ دینے کو نہ تھا، علی کے پاس بھی کچھ نہیں تھا۔ سلیمان ہے تو اس وقت میرے پاس بھی کوئی چیز، پر ذرا ٹھہرو میں کچھ سوچتی ہوں۔ اپنے گلے سے ہار اتارا، کہا کہ یہ شاید ہار لے لو، اس کو جا کے بازار میں بیچ دو اور پھر اپنی حاجت پوری کر لو۔ وہاں لے کے چل پڑا مسجد نبی کی طرف، یا رسول اللہ یہ آپ کی بیٹی نے ہار دیا ہے کہ اس کو بیچ کو ضرورت پوری کر لو۔ آپ نے اعلان فرمایا کوئی ہے جو میری بیٹی کے ہار کا خریدار ہو؟ اللہ اکبر، مقام زہرا کی معرفت رکھنے والا عمار یاسر کھڑا ہوتا، جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والا، جو باطل اور مطیع کا فرق واضح کرنے والا۔ یا رسول اللہ میں خریدار ہوں، فرمایا اس کو ساتھ لے جا۔ جی بھر کے کھانا کھلایا، قیمتی سے قیمتی لباس دیا، اتنا زیادہ راہ دیا، وہ پریشان ہو گیا کہ اتنا قیمتی ہار ہے۔ دعائیں دیتا ہوں، مسجد نبی کی طرف چلا، ادھر عمار نے کیا کہا؟ غلام کو بلایا، جاؤ غسل کر کے آؤ، وضو کر کے آؤ، پاکیزہ لباس سے بے تن کرو۔ تشت منگوایا، اس میں ریشمی رومال رکھا، خوشبو سے معطر کیا، اس میں بی بی کے ہار کو رکھ کے اوپر سے ڈھکن سے بند کر دیا، کہا اپنے سر پہ رکھ لو، درود پڑھتے ہوئے در زہرا پہ چلے جاؤ، دستک دینا، فاطمہ کی خدمت میں یہ ہار پیش کر کے کہنا کہ غلام عمار یاسر نے یہ ہار آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، ہاں یاد رکھنا میں نے اس ہار کے ساتھ تمہیں اپنی غلامی سے آزاد کر کے زہرا کی غلامی میں دے دیا۔ درود پڑھتا ہوا ہار لے کے در زہرا پہ پہنچا، بی بی کی خدمت میں پیش کیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ عمار نے مجھے آپ کے حق میں دے دیا ہے۔ تو بی بی فرماتی جاؤ، ہم نے آپ کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کے اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوا در رسالت کی طرف چلا کہ عجیب ہار تھا، بھوکے کو کھانا کھلا گیا، بے لباس والے کو لباس دے دیا، بے زاد راہ کو زاد راہ مل گیا، اور غلام کو آزاد کرا کے پھر اپنے مالک کے پاس واپس پہنچ گئے۔ ایسا نگرامی فاطمہ انہی 14 میں سے ایک۔ قرآن و سنت، میں نے کہا لفظ سنت کی تعریف ہمارے ہاں معصوم کا قول، معصوم کا فعل، اور معصوم کے سامنے کوئی کام کیا جائے اور وہ منع نہ فرمائے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ تقریر یہ والی نہیں جو میں کر رہا ہوں، علمی اصطلاح میں تقریر کہتے ہیں، یعنی امام کے سامنے، معصوم کے سامنے کوئی بندہ کام کرے، اگر غلط کام کر رہا ہے تو مجھ پر بھی واجب ہے کہ میں منع کروں، لیکن میں دیکھتا ہوں جناب بڑا سرکش ہے، الٹا مجھے نقصان پہنچائے کہ میری بات کا ذرا بھر بھی اثر نہیں ہوگا، تو مجھ پہ ساکت ہو جاتا ہے کہ میں اس کو کچھ کہوں۔ جی ہاتھ سے نہیں روک سکا، زبان سے نہیں روک سکا، پھر میرا فریضہ اتنا ہے کہ دل سے نفرت کروں بس۔ لیکن معصوم پر واجب ہے کہ اس کو روکے، اگر نہیں روکیں گے تو وہ شریعت بن جائے گا۔ ایسا نہیں گرامی 14 میں سے کوئی بول دے تو اس کا بول شریعت بن جاتی ہے، کوئی عمل کر کے دکھا دے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ توجہ ہے بھائیو، کسی کو روکے یا کسی کو حکم دے کہ یہ کام کرو وہ شریعت بن جاتی ہے۔ یہ 14 کا ایک ہی حکم ہے، جو جس طرح قول رسول، قول فعل رسول اور تقریر رسول سنت ہے، اسی طرح قول و فعل تقریر زہرا سلام اللہ علیہا بھی سنت ہے۔ توجہ ہے بھائیو، اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بحث بڑا مفاصلہ ہمارا ہوا 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے، اس کو مناظرہ کہہ لیں، بحث کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، کہ بی بی جب اپنا حق لینے کے لیے دربار میں جاتی ہیں تو ہمارے مہربانوں نے یہ استدلال کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق، یہ صدیق جو ہے یہ تو
میں نے ابھی اسکول کی کوئی 150 کتابیں پڑھی ہیں بچوں والی، تو اس میں اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ صدیق کے معنی یہاں پر تصدیق کرنے والا ہے، کہ رسول اللہ جب معراج کر کے آئے تو آپ نے سب سے پہلے اس بات کی تصدیق کی، اس وجہ سے صدیق بن گئے جی۔ لیکن زہرا صدیقہ سچائی کے معنی میں ہے جی، مصدقہ کے معنی میں ہے کہ اپنے بابا کی نبوت کی گواہی کی تصدیق کرنے کے لیے مباہلہ میں گئی تھی جی۔ تو عزیزان گرامی، جو حق مانگنے کے لیے گئی اور انہوں نے آگے سے حدیث پیش کر دی، کیونکہ بابا کا فرمان سنا، لہذا فاطمہ خاموش ہو کے واپس چلی گئی، ناراض نہیں ہوئی، ناراحت ہوئی ہیں، بس سمجھ آ رہی ہے، ناراض نہیں ہوئی، ناراحت ہوئی، اور ناراض اس لیے ہوئی ہے کہ میرا اجتہاد کامیاب نہیں ہوا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بندگان خدا، ان کا تو قول شریعت ہے، ان کا فعل شریعت ہے، ان کا عمل شریعت ہے، وہ جو کرتے ہیں وہ شریعت بن جاتی ہے، انہیں تو اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ اجتہاد تو ہم جیسے جاہلوں کے لیے، جب ہمارے سامنے حدیثیں مخلوط ہو گئی، ہمارے سامنے راوی مخلوط ہو گئے، ہمارے سامنے متن حدیث اڑا دیا گیا، اب ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ایک حدیث کہتی ہے کہ فلاں کام کرنا واجب ہے، دوسری حدیث کہتی ہے حرام ہے، اب حرام کروں تو گناہگار، کروں تو گناہگار۔ تو یہاں پر اجتہاد کی بات آئے کہ ایک مجتہد جو ہے، مجتہد اعظم کم از کم وہ 35-37 علوم کا پی ایچ ڈی ہوتا ہے، یہ پی ایچ ڈی بھی آپ کو سمجھانا ہی قریب، اگر پی ایچ ڈی کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں ہے جی۔ تو اجتہاد تو اس کے لیے، اور اجتہاد کا اصول بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے حکم خدا کو قرآن سے تلاش کرو، قرآن سے نہ ملے تو پھر حدیث کی طرف جاؤ۔ تو یہاں تو بی بی قرآن کی آیتیں پڑھ رہی ہیں، اصول اجتہاد کے خلاف بھی یہ چیز جاتی ہے۔ تو ہر عزیزان گرامی یاد رکھیے، سیدہ کائنات زہرا سلام اللہ علیہا، جس کی ولادت باسعادت اللہ کا تحفہ تھا، شب معراج کا وہ گفٹ، وہ تحفہ، وہ ہدیہ اللہ نے رسول اللہ کو عطا کیا تھا، ان کا نام بھی اللہ نے رکھا تھا فاطمہ، یعنی اپنے محبوں کو جہنم سے آزاد کرانے والی۔ اب کچھ نام تو اللہ نے رکھے، فاطمہ اللہ نے رکھا، کچھ نام رسول اللہ نے رکھے، طیبہ، طاہرہ، زہرا، رازیہ، مرضیہ، بطول، محدثہ، تو جھگر بھائیوں، یہ سارے نام اللہ کے رسول نے رکھے تھے۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ ادھر رسول اللہ دنیا سے گئے، فاطمہ کے نام بدل گئے، وہی فاطمہ مظلومہ بن گئی، وہی فاطمہ محرومہ بن گئی، وہی فاطمہ الممنوعۃ ارثها، اپنے بابا کی میراث سے محروم کر دی گئی، وہی فاطمہ المغصوبۃ جہرا، جسے دل دہاڑے لوٹ لیا گیا، وہ فاطمہ المدفونۃ سرا، جس کو رازداری سے دفن کیا گیا، وہ فاطمہ المخفیۃ قبرا، جس کی قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ بس آج تھوڑی سی بات عرض کرنی ہے، انشاءاللہ کل عرض کروں گا۔ ماں بیٹی میں قدر مشترک تھی، تاریخ گواہ ہے، جب تک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا زندہ رہی، اللہ کے نبی نے دوسری شادی نہیں کی، اس سے جب تک زہرا زندہ رہی، علی نے دوسری شادی نہیں کی، جب تک خدیجہ جب زوجیت رسول اللہ میں آئی، جب وقت وفات تک خدیجہ نے رسول اللہ سے کبھی سوال نہیں کیا۔ یہی وصیت رسول اللہ نے فاطمہ کو کی تھی، فاطمہ علی سے سوال نہ کرنا، ہو سکتا ہے تم کوئی چیز مانگو اور علی نہ دے سکے تو شرمندہ نہ ہو جائے۔
اجان گرامی رسول اللہ نے خدیجہ کا آخری وقت ہے، سارا مال دنیا اسلام پہ قربان کر کے اسلام کو بچانے والی زہرا کی ماں، خستہ لباس، رسول اللہ کے پاس کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے، ملکۃ العرب آگے کہتے ہیں خدیجہ جب سے تم میری زوجیت میں آئی ہو نا، میں اسے انتظار میں رہا ہوں کہ تو مجھ سے کوئی سوال کرے گی، مجھ سے کچھ مانگے گی، اب تیرا آخری وقت آ چکا ہے، تو نے آج تک کوئی چیز نہیں مانگی، آج میں مصطفیٰ کہتا ہوں کچھ تو مانگو مجھ سے۔ اللہ اکبر، عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ سب کچھ آپ ہی کا تو دیا ہوا ہے، یہ دنیا کی چند کوڑیاں تو کوئی حیثیت نہیں رکھتی، تیرے قدموں پر نشاور کر کے فاطمہ جیسی معصومہ بیٹی کو اپنی گود میں لے کر ام المعصومین ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے تو آپ کی وجہ سے۔ جب رسول اللہ نے بار بار اصرار کیا نا، اس وقت ام المعصومین جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنی 5 سالہ زہرا بیٹی کو بلاتے اجرکم اللہ، آج حسنین کی یتیمی کی رات ہے، آج زینب و کلثوم کی یتیمی کی رات ہے، آج رسول اللہ کی وہ عزادار بیٹی جو وہ مرثیے پڑھتی گئی جو جناب زینب نے بھی نہیں پڑھے تھے، اس کی شہادت کی رات ہے، جس کو غسل دیتے ہوئے علی جیسے سید صابرین کی چیخیں نکل گئی تھی، اس بطول عذرا کی شب شہادت ہے۔ چیخیں مار کے رویا کرو، امام صادق فرماتے ہیں جو ہمارے غم میں چیخیں مار کے روتا ہے نا، ہمارا سلام ہو ہمارے رضاداروں پر جو ہمارے غم میں چیخیں مار مار کے روتا، اس سے بڑا دن کتنا ہوگا دکھ کا دن۔ اللہ اکبر، 5 سالہ زہرا کو بلایا، زہرا کا ہاتھ پکڑ کے رسول اللہ کے ہاتھ میں دے کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں مانگتی، بس ایک ہی سوال کرتی ہو، میرے ساتھ وعدہ کرو میرے بعد زہرا کو کوئی رلائے گا نہیں، بس یہ سننا تھا۔ رسول اللہ فرماتے خدیجہ میں وعدہ کرتا ہوں جب تک میں زندہ رہوں گا زہرا کا کوئی نہیں رلائے گا، جب میں دنیا سے چلا جاؤں پھر زہرا جانے، میری امت جانے۔ عزاداروں، رسول اللہ نے پوری زندگی کوشش کی، لیکن جب رسول اللہ کا آخری وقت آیا، رسول اللہ کا سر اقدس بطول کی گود میں ہے، رسول اللہ آنکھیں کھولتے ہیں بند کرتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بی بی پوچھتی ہے کون ہو؟ کہا سائل حضور سے آیا ہوں، اس نے بازیابی چاہتا ہوں۔ فرمایا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، چلے جاؤ پھر کبھی آنا۔ پھر دستک دیتا ہے، پھر پوچھا کون کا مسافر ہوں، اس نے بازیابی چاہتا ہوں۔ فرمایا کہا نہیں میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، چلے جاؤ پھر کبھی آ جانا۔ تھوڑی دیر کے بعد آزاد جب تیسری مرتبہ دستک ہوتی ہے نا، فاطمہ ناراحت ہو کے سوال کرتی ہیں کون ہو؟ کہا کہ مسافر ہو۔ تو فرمایا میں نے نہیں کہا میرے بابا کی طبیعت ناساز ہے، چلے جاؤ پھر کبھی آ جانا۔ اور اس کے ساتھ ہی فاطمہ کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکلے، چہرہ نبوت پہ آنسوؤں کا گرنا تھا۔ مصطفیٰ تڑپ کے آنکھیں کھول کے کہتے فاطمہ تجھے میری زندگی میں کس نے رلا دیا؟ اللہ فاطمہ میری زندگی میں تجھے کس نے رلا دیا؟ بابا ایک سال میں بار بار آ رہا ہے، بار بار اجازت مانگ رہا ہے۔ فرماتے فاطمہ جانتی ہو یہ آنے والا کون ہے؟ بیٹا اس نے کبھی کسی سے اجازت نہیں مانگی، ماں کی گودوں سے بچے چھین کے لے جاتا ہے، بیویوں کے سروں سے ان کے سرتاج چھین کے لے جاتا ہے، بیٹا اسرائیل اس کو آنے دو۔ اللہ اکبر، عزادار یہی بات تو رلاتی ہے۔ 28 سفر کو
जिस दरवाजे पे इस्राइल को जुर्रत नहीं हो रही कि इजाजत लेके अंदर जाए, 7 या 8 रबीउल अव्वल थी, वही दरवाजा था जिससे आग के शोले बुलंद हो रहे थे। दरवाजा गिरा दिया गया था। ज़हरा के पहलू में मोहसिन शहीद हो गया था। रो के कहा तो मैं ऐमन भी था, जल्दी आओ, तेरा मोहसिन शहीद हो गया। सिर्फ मोहसिन शहीद नहीं हुआ, एक हजूम बतूल के ऊपर से गुजर गया। ज़हरा की पसली नहीं टूटी, ज़हरा की पसलियां टूट गई, ज़हरा का सीना टूट गया, ज़हरा का सीना जख्मी हो गया। और एक आयतुल्लाह वहीद खुरासानी फरमाते हैं कि जिसके सीने में दर्द हो ना, यहाँ डॉक्टर बैठे होंगे, कि जिसके सीने में दर्द होता है ना, उसे एक एक सांस के साथ शिद्दत दर्द से वो तड़प जाता है। अज़ादर यही वजह है कि रिवायत में कि जब तक ज़हरा बाबा के बाद जिंदा रही, एक लम्हा के लिए वे सुकून और चैन महसूस नहीं किया, दर्द से तड़प जाती थी। और जैसा कि अर्ज किया कि वो मर्सिदा तो उम्मुल मसाइब ज़ैनब ने नहीं पढ़ा, जिसे बाजारों दरबारों में जाना पड़ा। खुदा जाने बतूल पे कितने जुल्म हुए थे कि बाबा की कब्र पे खड़े होके रो रो के ये कहती थी, सुब्बत अलैया मसाइब अल्लाह सुब्बत अलैया मज़रलिया। बाबा तेरे बाद मुझ पे इतने जुल्म ढाए गए, दिनों में आते रातों में बदल जाते। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, चाहे तशरीफ फरमाए, आज भी जाओ जन्नतुल बकी में, सबसे पहले तो हाजी रो के पूछता है दूसरों से, हाजी साहब ये बताओ ज़हरा की कब्र कौन सी है? और आज भी तवज्जो करो तो शायद ये आपको ज़हरा का मरसिया सुनाई दे। कड़कती धूप में बेसाया ज़हरा की कब्र, चंद पत्थर एक निशान की हद तक आज भी वो मरसिया सुनाई देता है। तो बीबी गोया आज भी कह रही है, बाबा सुब्बत अलैया मसाइब। मातम हुसैन